بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی اور اللہ تعالیٰ مصلحت کے ضائع کرنے والوں کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والوں کو الگ الگ جانتے ہیں۔ جو یہ دین اسلام ہے مقبل ہو چکا ہے، اس کے اندر اس کو یہ مقبل ہوئے دین اسلام کو جو طریقے کے اوپر چلتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو مکمل ہو گیا دین اسلام، اس کے اندر اور بھی کچھ ملا کے الٹ سلٹ کر کے الگ الگ جینے والوں کو بھی خود اللہ جانتا ہے، یعنی دونوں کو بھی اللہ جانتا ہے، جو راستے پر ہے، جو گمراہ ہے۔ چھٹی علامت علماء آخرت کی ہے کہ فتویٰ صادر کر دینے میں جلدی نہ کرے، یعنی فتویٰ دینے سے جلدی نہیں کرنا، بہت احتیاط کرے، حتیٰ کہ لوزہ اگر کوئی دوسرا اہل ہو تو اس کا حوالہ کر دے، یعنی کوئی بھی فتویٰ دینا ہے، کوئی بھی حدیث کو بتانا ہے، ہم اس کا حوالہ دے دینا۔ اس حوالے کی وجہ سے میں یہ حدیث کو آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ بخاری شریف ہے، اگر وہ پڑھیں گے تو کتنے حوالے ملیں گے، اس کے بعد میں حدیث ملے گا۔ ایسا ہی بولتا ہے جو بھی حدیث ہے بغیر علم کے، بغیر بنیاد کے نہیں بتانا چاہیے۔ اب مسئلہ جو مسل کے وقت ہے، اسے خوف کرتا ہو کہ کل قیامت میں یہ جواب دہی کرنا پڑے گا کہ کہاں سے بتایا تھا، یعنی جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ کون سی کتاب سے یعنی کس کے وجہ سے آپ نے بتا دیا۔ کیونکہ حدیثیں ہم کو بڑھ کے بتانا ہے تو ہم کتاب کو سہارا لینا ہے، ان صحابہ کے سہارا لینا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ کی سہارا لینا ہے، اس کے بعد میں فتویٰ دینا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 4 چیزوں سے بہت احتجاج کرتے تھے، کہ صحابہ 4 چیزوں سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک امامت کرنے سے، کہ یعنی امامت کر کے نماز پڑھنے سے، کیونکہ پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان سب کی نماز کا بھاری اس امام پر ہوتا ہے۔ اگر امام کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کس طریقے سے امامت کرنا چاہیے، وہ امامت کرنے والے کو کتابوں کے ذریعہ غور کرنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ امامت کرنے سے ڈرتے تھے۔ دوسرا وصی بننے سے، یعنی کسی کی وصیت میں مال تقسیم کرنے سے، جیسا کہ سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے مال کے اندر میں عورت کا کتنا حصہ ہے، مرد بچے کا کتنا حصہ ہے، اور بھی ڈیٹیلز الگ الگ دیے ہیں۔ جب وہ مال تقسیم کرتے ہیں تو وہاں پر کھڑا ہو کے اس میں ہمیں بھی حصہ وصیت میں نہیں رہنا، کہ کیا معلوم کہ مال اور بھی کہیں چھپایا ہو اور تھوڑا سا مال سامنے لا کے اس کو تقسیم کر رہا ہو، اور اس بات پر یقین کر کے ہم اس وصیت دیں گے تو کل قیامت میں ہم بھی گنہگار تھے۔ لیکن کیا غلطی اس نے، لیکن شامل ہم ہو گئے، اس لیے اس سے بھی ڈرتے تھے۔ امانت رکھنے سے، دوسرے کا چیز اپنے پاس رکھنے سے ڈرتے تھے، کئی ضرورت پڑنے پر ہم اس کو خرچہ نہ کریں، یا ہم سے وہ ضائع ہو جائے تو ہم اس کو دینا پڑے گا۔ اگر یہ مال کی محبت میں اگر وہ آ کے مانگے گا تو ہم اس کو کوئی انکار کر بیٹھے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کی امانت اپنے پاس رکھی مت، تاکہ اس بلا سے بچ جائے۔ صحابہ نے
کسی کی امانت اپنے پاس رکھنے سے ڈرتے تھے۔ چوتھا، فتویٰ دینے سے۔ فتویٰ کیا ہے کہ یہ وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ایسا ہمیں کیا کرنا ہے کہ پچھلے آنے والی نسل کو ہم ایک راستہ بتانا ہے۔ فتویٰ دینا مطلب وہ راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقے میں ہے کیا، صحاباؤں کے طور طریقے کے اندر ہوگا، اور بزرگان دین کے اندر طور طریقے میں ہے کیا، یا دین اسلام کے اندر یہ جائز ہے کیا، قرآن کی معنی میں، قرآن کے بعد پڑھنے والی بخاری شریف میں، اس میں یہ ہے کیا، اس چیز کو دیکھ کے ہمیں فتویٰ دینا ہے۔ یہ چار چیزوں سے صحابہ نے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ اس سے دور رہنا بہتر ہے، لیکن دور بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ دین اسلام تو آگے بڑھنا ہے نا، تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر ہمیں یہ کام کو کرنا چاہیے، کرنا ضروری ہے۔ بغیر کرے گا تو اسلام پھر کیا ہو جائے گا؟ کرنا ہے لیکن علم حاصل کر کے، سوچ سمجھ کے۔ آمین۔